شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دیکھو کوئی عورت خوبصورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو، زینت اختیار کی بھی ہو۔ ایک عورت بدصورت ہے، زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے، تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں نا، کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگے نہیں۔ اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں، جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگیں، لگتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا، شیمپو سے نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، اس سے زیادہ دولہا پہ جچتی نہیں ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ آدمی، ابھی میں ٹاپک چینج اچھا چھجا والا لے کے چلا ہوں، دولہا مرد ہونا چاہیے، بہت زیادہ بس شیروانی پہن لی، کڑھائی والا کرتا پہن لیا، اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی، یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، یہ مردوں کے کام نہیں ہیں، مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں۔ آدمی بنو آدمی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا تھا مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے۔ یہاں مرد اچھا لگتا ہے، بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا اور کیا ہے تھریڈنگ، وہ لفظ ہی یاد نہیں ہوتا، کبھی فیشل کراتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے۔ بولو جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہو۔ پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو، یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں۔ آدمیوں والے کام کرو بھائی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت۔ متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہم نشین گرل فرینڈ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے اچھے لگو گے۔ کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ، کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے، کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے۔ یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں، نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں۔ جو مرد کا بچہ ہوگا نا اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی، بےغیرتی محسوس ہوگی۔ عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو نہیں لگتا، اس کو خود شرم دیا یار، آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے۔ آج شادیوں میں زنانے میں گھس رہے ہوتے ہیں، اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں، وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں، وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں۔ مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے یار۔ بچپن میں ہم یہ لفظ بہت سنتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا، آپ تو بھول ہی گئے، دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے۔ یہ لفظ بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا۔ جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا، شادی بیاہ میں کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو اس کو ہم چھیڑتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھا، یعنی گوں کھانے گیا ہے وہاں پہ تو،
گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ, تیرا کیا کام ہے وہاں پہ؟ یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک استاذ کے لیے ایک رشتہ آیا, لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے, کمانے والی لڑکی مل رہی ہے, کر لیں شادی. انہوں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, صحیح کا غلط کا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں عورت کی کمائی کھانے کا. معذرت چاہتا ہوں, اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربیع الاول میں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ سیرت ہی ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہی بیان کر رہا ہوں. حلوہ بھی ربیع الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے, وہ بھی سسرال سے لے کے پکا رہے. تو وہ استاذ ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو بڑی غیرت تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں, اس سے ہم نہیں کھائیں گے. ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی, انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا. غیرت پہ سمجھوتا بولو. انہوں نے کہا نہیں کرے گا, جاؤ. انکار کر دیا انہوں نے. اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی. انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے. تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے؟ لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ, نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کچھ جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے, ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا. یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا, تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا, برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت لہ نفسہ, سب سے پہلی برائی قتل, اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ حسد کی بیس پہ. آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں. قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل جیلیسی کا شکار ہو گیا کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا, میرا مقام نیچا ہو گیا. اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا, اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے, میری قربانی قبول نہیں ہو رہی, تو مجھے معاف کر دے. اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے, تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا. بجائے معافی مانگنے کے جیلیسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں, میری عزت کم ہوگی. چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت,
آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے۔ میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور بتایا میری ولادت کا دن ہے۔ روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے، وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے۔ دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے، دلائل دونوں طرف تھے۔ ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے، وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں۔ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے۔ پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے، دلائل کہ آپ امار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے۔ بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین تو۔ اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی، وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا۔ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے۔ اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی۔ اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پہ رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں، جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں، جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا، بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ
پکڑتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں, تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں, تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ دو اور دو چار کی طرح قرآن بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں, ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9, 10 یا 10, 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا, حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے, اللہ والے گزرے تھے, جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اللہ کے عبادت گزار تھے. ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے وہ. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے. ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے, درست کرے.
تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے, ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں, ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا, بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں, حدود لمٹ کراس نہ کریں, محبت کریں. انہوں نے کیا کیا, محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں, پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں, اپنے باپ دادا کی, پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں, وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا, سندھ پہ حملہ کیا, سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا, تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے, جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں, کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے, بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا, 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان کے, ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں, تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے, اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے, نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو, اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ, اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے, یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا, لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں. اتنی پیکنگ. میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا, اب تو ختم کر دیا, اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو. خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں, یہ آپ کو بتا دوں. ہم نے بھی بزنس کی ہے نا. خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں. لوگ نہیں خریدتے تھے, نقلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں. وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں آپ. کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, وہ اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے, جمع نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے, خالص. پلوسا شہد جو ہے نا, پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے, یہ رکھے جم جاتا ہے, گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے, لیکن آج کل نہیں جم رہا.
کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے, جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں, بولو, خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے, کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے. 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی سردی خزاں بہار کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں, اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. ابے مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے. اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ, لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے ہیں کہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے. کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی یوں, دھار نہیں ٹوٹے گی, فضول قسم کی باتیں. دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی, جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے یہ فضول چیزیں, وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے, جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے. کوئی نہیں لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکوں, میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے, دیسی, ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں, آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا. پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے. تو وہ دکاندار جوڑیہ بازار میں نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے, لیکن یہ مہنگا ہے, کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی. بوتل کی کمر کیا ہے, بل کھاتی.
बोतल पे लोग लट्टू हो रहे हैं, और जो ओरिजिनल था वो सादा केन में पड़ा हुआ था, वो सस्ता था। मैंने कहा लोग हवा पैकिंग पे लोग मर रहे हैं तो इसको अच्छा समझते हैं, बताओ ना तो भी नहीं लोग समझ रहे होते, कहते हैं ये ठीक है। तो जो काम हम कर रहे हैं ना, ताजिर लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि पैकिंग पे जोर दे रहे हैं, तो शैतान भी क्या करता है, पैकिंग अच्छी बना के बुराई को बड़ी खूबसूरत पैकिंग में पेश करता है। शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो बुराई आई, शिर्क, उसकी पैकिंग को बड़ा अच्छा कर दिया। शैतान ने कहा ये बुजुर्ग लोग हैं, देखो अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबने बोला बिल्कुल शैतान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिल की आवाज़ थी ना, बिल्कुल सही, मोहब्बत करनी चाहिए। उसने कहा तुमने इन बुजुर्गों की मोहब्बत में तुम्हें पुतले बनाने चाहिए। भाई क्या कह रहे हो यार, पुतले क्यों बनाए, देखो इनकी याद रहेगी, तो बुजुर्गों की याद, बुजुर्गों को याद रखना बुरा काम है अच्छा काम है। सब लोगों ने कहा शैतान भाई बहुत अच्छा काम है, बुजुर्गों को याद रखना क्या है भाई, अच्छा काम दुआओं में याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं है, बस दुआएं करो उनके लिए। लेकिन शैतान की पैकिंग देखो, फिनिशिंग पे जोर लगा रहा है शैतान सारा। फिर शैतान ने बोला कि भाई देखो, कुछ दिन तो शैतान ने कहा फिलहाल ज्यादा नहीं इनको समझाओ, वरना ऐसा ना हो कि ये चमाट लगा दे मुझे कि यार तू ज्यादा एकदम से शिर्क थोड़ी आता है। तो शैतान ने कहा फिलहाल इतना काफी है, अभी तुमने 5 पुतले बना लिए, इनको बुजुर्गों की याद रहेगी, तुम्हें रोते धोते रहोगे बुजुर्गों को याद करके। शैतान ने बोला अगला काम अगली नस्ल में करूंगा। अब वो मर गए तो बच्चे पैदा हुए उनके, फिर शैतान उनके पास आया, देखो ये बुजुर्ग ज़बरदस्त अल्लाह वाले लोग थे, तो अल्लाह ने इनको कुछ तो बदला दिया होगा ना, जो अल्लाह का होता है। जब तुम्हारा कोई होता है तो तुम उसको अच्छा बदला देते हो कि नहीं देते? लोगों ने कहा शैतान भाई बिल्कुल देते हैं। शैतान ने बोला बताओ कोई बादशाह सलामत की बहुत खिदमत करे तो बादशाह उसको विजारतें देता है कि नहीं देता? विजारत देता है ना बादशाह ये थोड़ी होता है कि 2 समोसे उसको खिला दे, 5 रुपए पकड़ा दे, ये बादशाहों के काम नहीं। बादशाह पूरी विजारतें बांटते हैं कि चल भाई तुझे मैंने पानी का वजीर बना दिया, तुझे मैंने बिजली का वजीर बना दिया, तुझे मैंने तालीम का वजीर बना दिया, तुझे मैंने हज का वजीर बना दिया, नोट छाप अब तू दबा के। तो विजारतें बांटता है ना। फिर जब किसी को कोई काम पड़ता है बादशाह के पास जाता है या उस महकमे के वजीर के पास जाता है? बोलो ना भाई, वजीर के पास। तो शैतान ने अगली नस्ल में ये समझाया कि देखो ये बड़े बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे थे, ये तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, तो अल्लाह ने खुश होके कुछ काम तो इनको इख्तियारात दिए होंगे ना। अल्लाह भी तो बादशाह है, वो औलाद भी दे सकता है, वो रिस्क भी दे सकता है। तो देखो एक विजारत अल्लाह ने इसको दी हुई है, ये जो है ना वद सुवा यगूस यऊक नसर, इसको औलाद देने का काम अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह खुद भी औलाद दे सकता है लेकिन बुजुर्गों के जरिए भी दिलवाता है। और देखो ये वाला जो पुतला है ना, ये जो बुजुर्ग थे, जब तुम्हारी रिस्क की तंगी होगी ना तो अल्लाह भी रज़्ज़ाक़ है, लेकिन अल्लाह इन बुजुर्गों को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। जैसे बादशाह जो हुकूमत का असल वजीर आज़म होता है, वो तमाम महकमों का सरबरा होता है, सारे इख्तियारात उसके पास होते हैं, लेकिन मातहतों के पास भी होते हैं, तो सारे असल में अल्लाह के पास हैं। अल्लाह ने इनको भी दे दिए हैं। लोगों ने कहा तौबा तौबा शैतान तू कैसी बातें कर रहा है, तू तो शिर्क कर रहा है, शिर्क कर रहा है ना तू तो हमें शिर्क पे हम इनसे मांगे। शैतान ने कहा असल में ये जरिया है, मांग अल्लाह ही से रहे हो, जरिया कौन बन रहा है? ये बन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्चुअली तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक इमाम साहब की ना हवा निकल गई नमाज में, अब उन्होंने बताया नहीं, आखिर में सद्दा साहब कर लिया। लोगों ने पूछा इमाम साहब कोई गलती तो आपसे हुई नहीं है, आपने सद्दा साहब किस बेस पे किया? इमाम साहब ने कहा बहुत थोड़ी सी हवा निकली थी। लोगों ने कहा इससे तो वुजू टूट जाता है, नमाज ही नहीं होती। उन्होंने कहा यार इतनी नहीं निकली थी कि वुजू टूट जाए, बहुत थोड़ी निकली थी। लोगों ने कहा अबे भाई जितनी भी थोड़ी निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम साहब ने कहा एक्चुअली आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही थोड़ी निकली थी। तो वो बात सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? तो शैतान ने भी यही पटियां पढ़ाई कि एक्चुअली मैं शिरक नहीं करा रहा। देखो अल्लाह के पास असल इख्तियारात तो अल्लाह के पास हैं। ये जो बुत है ना, ये जो बुजुर्ग लोग हैं,
ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے، اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں، تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے، ان سے مانگو گے، تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو، اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا، کون؟ اللہ۔ تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات، لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام، اس لیے ان سے مانگو جا کے۔ تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو۔ شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا، تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں، توبہ توبہ، بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تم بھی عاجز محتاج، یہ بھی عاجز محتاج، اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے، یار ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے، ہم بھی 2 ٹکے کے۔ وہ ایک سیٹھ نے کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی، ملازم رونے لگا، اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی۔ بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا، سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو۔ حاضر جواب اسی کو، پہلے ویلیو نہیں تھی لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی۔ تو شیطان نے ایکچولی کرا کے نا، حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا، عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے، مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ۔ میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، آدھا کر رہا ہے، ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو، آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا، تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے، وہ بیٹھا ہوا ہوگا، کیا خیال؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی، مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو، ذرا سا ہل گیا، آنکھ مار دیا، آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو، اس نے یوں کر کے آنکھ مار دیا، آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو، آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی۔ تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں، مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا، تم نیچے والی جنت میں ہوگے، یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے، یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یہ کوئی کم مقام ہے کیا؟ یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے، اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ، نیا ورژن آیا ہے، وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا، اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ وہاں کے علماء صالحہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو پتھر ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے، اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں، کہ بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے، عطائی اختیارات ہیں، ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں، اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں۔ جس خدا نے پیدا کیا تھا، پیغمبروں کو بھیجا تھا، آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے، اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا،
نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو، لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کا کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے، تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا، اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے، اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے۔ جو ہدایت نہیں چاہتا، آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے، اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی۔ جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے، وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا، نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے، چھوڑ دو ان کو، جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت، اسی کی عبادت کرو جا کے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں، یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد۔ کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے۔ آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ۔ پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے۔
یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا, نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ, نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو. ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو, اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے. وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے, آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے. وہ بتوں کا طواف کرتے تھے, آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو. وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے, آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے, دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہابڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی, ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے, ثبوت موجود ہے. اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو, اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے, دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے, اب اللہ جانے آپ جانے, اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا. شرک معاف نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر لو, یہ غیرت کا مسئلہ ہے.